बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक खातून तशरीफ़ लाई, ये बरतानिया से आई थी और चूँकि ये उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आपसे शेयर करूँ, सो उनकी इजाज़त से, उनका मैं नाम नहीं बता रहा, वो किसी और सूबे से आई थी, किसी और शहर से आई थी, लेकिन सिर्फ मशवरे के लिए आई थी। और उनका कहना ये था कि आप हमारे लिए एक वाहिद विंडो हो जहाँ जाके हम अपनी दिल की बात कर सकते हैं। उनके मियाँ कोई 6 साल पहले उनको छोड़ के चले गए। उनका घर अब भी लंदन में है और वो लंदन में ही रहती हैं। उनके साथ 4 बच्चे हैं। इस वक्त तो जिस मुश्किल से वो 2-4 हैं, वो उनके लिए नानो नफ़का का भी खुद अरेंज करती हैं और अपने दिल पे जो आया हुआ बोझ था, गम था, उसको गलत करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। 1 आध महीना रहीं, फिर अब वापसी उनकी हो गई है। इनफैक्ट जो वो मसला था उनका, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका ख्याल था कि सर मेरा शौहर अच्छा नहीं था, वो शादी के 10-12 सालों में जगह जगह जाके मुंह मारता रहा। वो दुनिया भर की सैर को जाता था, कभी 6 माह वहाँ, कभी 4 माह वहाँ। ज़ाहिर उसका बिजनेस इस तरह का था, लेकिन वापस वो मेरे पास आ जाता था और मुझे इल्म होता था कि जिस मुल्क में भी उसका घर है, जिस मुल्क में भी उसका फ्लैट है, वहाँ वो किन किन के साथ वक्त बिताता है। पर वो उसका बिजनेस था, मैं उसको रोकती नहीं थी, रोक सकती नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में होले होले ये रद्दअमल का और बदला लेने का जज्बा पैदा होता रहा। और एक दिन मैंने फिर फैसला किया कि अगर ये करता है तो मैं क्यों ये करके देखूं। ये मुझे तकलीफ पहुंचाता है तो मैं भी इसे तकलीफ पहुंचाती हूं। लेकिन ना तो वो इसको बता के तकलीफ पहुंचाता था, और इस खातून ने भी जो तकलीफ पहुंचाने का सोचा, मियाँ को नहीं बताया। तकलीफ पहुंचाई, लेकिन किसको पहुंची? तकलीफ उसकी अपनी ज़ात को पहुंची, अपनी रूह को पहुंची, अपने हाल को पहुंची, और अब तो मुस्तकबिल तारीख हो गया। उसने कहा सर मैंने तो सिर्फ एक गलती की, और जो ही मैंने अपनी मियाँ को बताया कि आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसने अपना बैग उठाया और मुझको छोड़ के चला गया। उसने कहा तुम जैसी, जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए कि औरत के साथ मैं एक पल नहीं जी सकता। उस खातून का कहना था कि पिछले 4-5 सालों से जब से वो गया है, स्वाय रोने के और उसको याद करने के और उसकी मिन्नतें करने के, दिन में सुबह होती है तो उसको मैं माफ़ी का मैसेज करती हूँ, शाम होती है तो उसको माफ़ी का मैसेज करती हूँ, लेकिन कभी वो जवाब नहीं देता। तो क्या सर ये इतनी बड़ी गलती है कि जो माफ़ नहीं हो सकती? खातिन हज़रात, कुछ गलतियाँ शक्ल में बज़ाहिर गलतियाँ होती हैं कि एक खातून जो शादीशुदा है अपने मियाँ के दोस्त के साथ जाके एक रात सो आए, तो वो कहेगी कि ये गलती है। ये गलती नहीं है, ये दुनिया के बदतरीन मकरूह तरीन गुनाहों में से ये ब्लंडर है, ब्लंडर। और जो ब्लंडर का धमाका है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचिए कि मर्द की वफा पे दुनिया भर में कोई कहानी नहीं होती। मर्द की वफा का कोई सिंबल नहीं है, औरत की वफा का सिंबल है। औरत को बनाया गया है मर्द का बिस्तर, मर्द की इज्जत, मर्द के घर की हिफाजत के लिए, इसलिए कि नस्ल मर्द से नहीं चलती, औरत से चल रही होती है। अल्लाह के यहाँ भी पहचान, बच्चा औरत के नाम से बुलाया जाएगा। और ये जो कहा जाता है अरबी में भी और उर्दू में भी, बच्चा उसका जिसके बिस्तर पे पैदा हो। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी औरत पे होती है कि उसने नस्ल इंसानी को आगे लेके चलना होता है। तो अगर वो बेवफाई करेगी तो अपनी नस्ल को, वो जो उसकी पाकी है उसको नापाक कर देगी। वो जो उसकी वफा है उसको बेवफा से, ये तो बेगैरती की तरफ चला जाए। यानी आपको एक मर्द पसंद नहीं है, ओके, यू हैव द राइट, आप उससे डिवोर्स कर लो, उससे अलग हो जो, ये औरत का हक है दलील के साथ। पर यह नहीं हो सकता कि आप किसी के निकाह में हो, पाकीज़ा निकाह में, उसके 4 बच्चों की माँ हो, और आपका जी चाहे बदला लेने का, तो आप उसके किसी दोस्त के साथ सोने के लिए चले जाओ, और फिर ये अमल आप एक दफ़ा ना करो। When she was telling me, तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैं उसके माथे पे देख रहा था, मैं उसकी आंखों के नीचे देख रहा था, कितनी दुख है, कितना अफसोस है, कितना कर्ब है, क्या है या नहीं है। पर जब आपके लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे होते और आपने उन लम्हात को एंजॉय किया होता है, आप उन लम्हात में जिए होते हैं और गुनाह का कोई एहसास भी नहीं होता, तो आपकी माफ़ी भी नहीं होती। यानी जब तक वो खातून ये दलील देती रहेगी, चूँकि मेरा मियाँ बेवफा था, तो मियाँ बेवफा नहीं था,
میاں کی وفا کی اس طرح کی شرطیں نہیں تھی. انفیکٹ یہ شرط ہمیشہ عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس بات کو ہر عورت کو سمجھنا چاہیے. مرد اچھا ہو یا برا ہو وہ مرد ہی رہے گا، اور عورت بے وفا ہو جائے گی. عورت اپنے جسم کا، عورت اپنی عزت کا، عورت اپنی عصمت کا لحاظ نہیں کرے گی تو عورت نہیں رہے گی. اس کو طوائف کہا جاتا ہے، اس کو کال گرل کہا جائے گا کہ جب وہ فون پہ بلائے گا یہ چلی جائیں گی. 2 سال اس نے اپنے میاں کے دوست کے ساتھ اس ناجائز اور حرام رشتے میں گزارے. اس رشتے کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اس رشتے میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ حرامی بچہ کس کا ہوتا؟ وہ جو نیا دوست تھا وہ تو اس کا باپ نہ ہوتا، اور جس کا باپ اس کو بنایا جاتا وہ اس کا باپ کسی طور پہ تھا ہی نہیں. آپ سوچئے اس طور پہ کتنی کمپلیکیشن ہوتی. میں نے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کا آپ کو بتایا تھا کہ جس کی بیوی کا جب ٹیسٹ ہوا تو اس میں سے 4 الگ الگ لوگوں کے نطفے نکلے. اس کے 4 بچے تھے، صرف ایک بچہ اس کا تھا، 3 بچے الگ الگ نطفوں کے تھے. یہ جو عورت کی خوبصورتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا چہرہ بھی نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ بھی نہیں ہے، اس کی باتیں بھی نہیں ہے. عورت پہ ہم تب جان دیتے ہیں جب وہ آپ کی وفادار ہوتی ہے. عورت پہ تب ہم جان دیتے ہیں جب وہ صرف آپ کو سوچ کے مسکراتی ہے. وہ کھانے کا چمچ ہلا رہی ہوتی ہے تو اپنے میاں کو، اپنے محبوب کو، جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، جس کے نکاح میں ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کے ہاں وہ اس رشتے میں ایک بائنڈنگ ہوتی ہے. یہ چاہے وہ دونوں کے درمیان ہو، چاہے 2 خاندانوں کے درمیان ہو، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، کسی کو علم نہیں ہے. 2 لوگوں کو تو علم ہوتا ہے. قانون کو علم ہو سکتا ہے، جہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا وہاں علم ہو سکتا ہے، پر یہ جو پاکستانی رشتے ہیں یہ تو بھرے پورے خاندانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. اس خاتون کے گھر والوں کا بھی اس بات کا علم نہیں ہے، پر وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ جس روز میرا یہ میاں، چونکہ ابھی تک اس کا وہ میاں ہے، اس نے اس کو ڈیورس نہیں کیا، چونکہ وہاں کے قانون کے مطابق جب وہ ڈیورس کرے گا تو ظاہر ہے اس کو اپنی جائیداد کا ایک معقول حصہ اس کے نام کرنا پڑے گا، پھر وہ نئی شادی کر سکے گا. ممکن ہے اس وجہ سے نہ کیا ہو، ممکن ہے کوئی اور وجہ رہی ہو، لیکن جب سے وہ گیا ہے اس نے کبھی اس خاتون سے بات نہیں کی، وہ کبھی کرے گا بھی نہیں. اس لیے کہ شاید اس کی زندگی میں یہی سب سے بڑی قوت تھی کہ وہ خود اچھا نہیں تھا، پر اس کے گھر میں تو خوبصورتی کی، وفا کی ایک تصویر تھی جو اس کا انتظار کرتی تھی. اسی وجہ سے وہ دنیا بھر میں جہاں بھی، پنجابی میں کہتے ہیں کھے کھانے جاتا تھا، واپس اسی گھر میں آتا تھا، اسی در پہ آتا تھا. وفا اسی سے جڑی ہوئی تھی. بچے پوری دنیا میں اس کے کسی اور جگہ نہیں تھے، صرف اسی عورت سے تھے. تو اب یہ کہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میری غلطی معاف کیوں نہیں کرتا، تو بی بی رانی یہ غلطی نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے، زندگی سے بڑا بلنڈر. اور جب تک تمہارا اپنا جسم رو رو کے موم کی طرح پگھل نہیں جائے گا، جب تک تمہاری اپنی روح پاک، پاکیزہ اور پوتر نہیں ہو جائے گی، تم اس بات کو فیل نہیں کرو گے. ابھی تک تمہاری دلیلیں یہ ہیں کہ وہ کرتا تھا تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، اس نے تو اتنے سال کیا، 12-14 سال سے وہ کر رہا تھا، میں نے تو کل 2 سال کیا. یہ صرف ایک خاتون کے نہیں بلکہ خواتین کی کمیونٹی کے نام پہ دھبا ہے. پوری دنیا میں نہ کوئی میاں یہ برداشت کرتا ہے. جیسے بائی دا وے جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلے گا، اس کے 5 بھائی ہیں، وہ 5 بھائی اپنی بیویوں کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. وہ 5 بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے اس عورت کی طرف کیا نظر اٹھا کے دیکھیں گے کہ جس نے بھری جوانی میں 4-5 بچوں کی موجودگی میں بے وفائی ایک طوائف کی طرح کی ہو، ایک کال گرل کی طرح کی ہو، ایک پاکیزہ خاندانی عورت کے منصب سے. یعنی آپ چھت پہ ہوتے ہو جہاں آپ اپنی پاکیزگی کے ساتھ، صبر کے ساتھ میاں کی ساری حرکتوں کو درگزر کرتے ہوئے لائل رہتے ہو، چونکہ اس گھر کی، اس رشتے کی بنیاد آپ ہو، آپ بنیاد کا پتھر ہو جس پہ وہ گھر کھڑا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں آپ ہلے ہو، پورا گھر ڈھہ گیا. مجھے تو یہ بھی ڈر لگا اور میں نے اس سے اظہار کیا کہ بی بی رانی ابھی تو تیرے چند سال گزر جائیں گے، جب یہ تیرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور پھر ان کی شادیوں کا وقت آئے گا اور لوگ پوچھیں گے کہ میاں کیوں نہیں ہے، ڈیورس بھی نہیں ہوئی، پھر کسی نہ کسی بچے کے منہ سے نکلے گا کہ ہمارا باپ کس وجہ سے ناراض ہو کے گیا، چونکہ باپ نے اب اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو بتا دیا ہے.
اور جب عورتوں تک معاملہ پہنچ جائے، مرد راز رکھ لیتے ہیں، مرد دل پہ زخم سہ لیتے ہیں، پر یہ خاندان کی عورتوں تک جب بات پہنچ جائے تو پھر یہ غلطی ایک نہیں ہوتی، پھر اس کو ضربیں لگیں گی، تقسیمیں لگیں گی، پھر تو اس کا ہر بچہ مشکوک ہوگا اور حرامی قرار پائے گا. پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے، پتہ نہیں کب سے کھے کھا رہی تھی، یہ آئی تھی تو تب ایسی تھی. پھر اس کے خاندان پہ، چاہے اس خاندان کو جانتے ہوں، اس کی ماں کو بھی نولا جائے گا، اس کے باپ کو بھی، اس کی پشتوں کو بھی، کہ 7 پشتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا حرامی تھا جس نے یہ کیا ہوگا. تو اے اچھی بچیوں اور اے بڑی عورتوں، کبھی اپنے میاں پہ غصہ آئے تو اپنے آپ کو قتل مت کرنا. یہ آپ نے صرف اپنی گردن نہیں کاٹی، آپ نے اپنی روح کو ذبح کر دیا، آپ نے اپنی پوری کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا. اس بدبخت کے ساتھ جو آپ نے راتیں گزاری ہوں گی، کتنی دیر، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، کتنا اس میں مزہ آیا ہوگا، گناہ میں کتنا مزہ آتا ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے سب کچھ گنوا دیا. اور خالی ہاتھ، خالی آنکھیں، سوائے رونے کے اور سوائے دکھی ہونے کے، آنے والے دنوں میں سوائے ڈر کے اور کچھ باقی نہیں ہے. وہ ڈر ہر رشتہ کھو جانے کا، وہ ڈر اپنے بچوں کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جانے کا، وہ ڈر اپنے بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں میں رسوا ہونے کا کہ یہ ایک بے وفا عورت ہے جس نے یہ حرکت کی. کبھی کسی کا یہ حرکت کرنے کو من چاہے اور ترغیب بھی ملے. مجھے تو جو بہت زیادہ یہ بات سننے کے بعد یقین اور پکا ہوا کہ خواتین کو اپنے میاں کے دوستوں سے اکیلے میں ملنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے. بعض مرد کبھی اپنے اگر دوستوں کو گھر کے کام کاج کے لیے بھیجیں تو اس بات سے وہ ڈریں اور رکیں کہ یہ کہیں غلط ہو سکتا ہے، چونکہ ایک کیسز نہیں، مسلسل میرے پاس کیسز آ رہے ہیں. بندہ کسی نوکر کو کام کہا جا سکتا ہے، کسی اور کو ذمہ لگ سکتا ہے، لیکن اپنی دوستوں کو، چونکہ یہ جیسے دیور کا قاتل رشتہ ہے، اسی طور پہ میاں کے دوست بھی بے اعتباری کے معاملے میں اور دھوکہ دینے کے معاملے میں جب جسم سامنے ہو تو پھر اس وقت عام طور پہ آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور اس دلدل میں کود جاتا ہے. میرا رب کسی کو یہ دن نہ دکھائے، کسی کو یہ راتیں نہ دکھائے، کسی کو یہ صدمہ نہ دکھائے کہ جس میں سامنے آپ کے کچھ نہ ہو سوائے اندھیرے کے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.